کی طرف آؤں گا. یہ جو دو مطالبات کا ذکر ہو رہا ہے، اسد قیصر صاحب نے جو بات کی، یہی پرائم آبجیکٹو ہوگا پی ٹی آئی کا، کیونکہ اس سے پہلے تو فارم 47 کی بات ہوتی تھی، مینڈیٹ واپس کرنے کی بات ہوتی تھی. وہ ایشو ریز نہیں کیا جائے گا اس راؤنڈ میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، جب مذاکرات ہوں گے تو ڈیفینیٹلی بہت سارے ایشوز ہوں گے، لیکن جو مین ایشوز ہیں جن پہ بات ہو سکتی ہے وہ یہ دو ہیں کہ، اور یہ بھی کوئی ایسا نہیں کہ کوئی فیورٹزم مانگ رہے ہیں، لیکن اگر رول آف لا ہوگا، انصاف ہوگا تو یہ لوگ رہا ہو جائیں گے. قانونی عدالتی پروسیس سے گزر کر ہی رہا ہونا ہے نا. لیکن جو جعلی مقدمے بنے ہیں، جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ایک ہی دن میں 80 لوگوں کو رہا کیا انسداد دہشت گردی عدالت نے، پولیس نے ان کو دوبارہ پکڑ لیا. تو اس قسم کے جو جعلی مقدمات ہیں ان کے تو کوئی سر پیر نہیں، لیکن یہ کہ انصاف ملے، رول آف لا ہو، تو یہ کیسز خود بخود ختم ہو جائیں گے. اور عمران خان تو کبھی بھی کسی صورت بھی وہ این آر او نہیں لے گا. وہ تو انہوں نے تو کہہ دیا کہ میں بنگالہ بھی شفٹ نہیں ہوں گا اگر مجھے کہا گیا کہ جائے وہاں پہ. اور اس لیے کہ میرے جو لوگ ہیں، ورکر ہیں، وہ جیل میں رہیں گے اور میں جا کے اپنے گھر میں رہوں گا، یہ میرے سے نہیں ہوگا. تو قربانی دے رہے ہیں اور دے دیے. میرے خیال سے اتنے مظالم پہلے کبھی ہوئے نہیں ہیں، اور نہ ہی عدالتوں کو اس طرح وہ کیا کنٹرول میں رکھا گیا ہے. لیکن اینی ہاؤ ہماری کوشش رہے گی کہ عدالتی نظام جو ہے اس مذاکرات کے دوران کہ کم از کم اس پہ پریشر ختم ہو، آزادانہ فیصلے کرے، اور ایک جوڈیشل کمیشن بنائے جو ہر ٹاک شو کے اندر آپ دیکھیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے، چاہے نون لیگ ہو، انہوں نے کوئی سبق تو نہیں سیکھا. یہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے دور میں یہ ہوا، ہمارے دور میں ہوا، ہمیں یہ سزا ہے، لیکن سبق انہوں نے نہیں سیکھا. اب جو پی ٹی آئی، اب مخالف پارٹی یہ اب اس کے خلاف انتقامی کارروائی کر رہے ہیں. تو یہ جو جوڈیشل کمیشن بننا نہایت لازمی ہے، ورنہ یہ ہر دور میں ہر وقت یہی کہتے رہیں گے کہ جی انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا. تو کم از کم جو سپریم کورٹ کے، اور یہ ہم اس وقت سے کہہ رہے ہیں جب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تھے، اب وہ نہیں رہے تو اب یہ کہتے ہیں جی یہ تو چونکہ ان کے اپنے فیور کرنے والے ججز ہیں، اس لیے یہ کہتے ہیں کہ سینئر ججز پر مشتمل کمیٹی بنا جائے. یہ کون سی بات ہے؟ آپ تو خود گورنمنٹ جو ہے وہ عدم اعتماد کر رہی ہے اپنے نظام کے اوپر، اپنے سسٹم کے اوپر. تو میرے خیال سے یہ زیادتی ہوگی. لیکن جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ شوکت صاحب آپ بھی تو کر رہے ہیں. جی ہم تو یہی کہہ رہے ہیں نا، جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ ہی ہم کر رہے ہیں نا، تاکہ دیکھیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. اب آپ ہمیشہ یہ تانا دیں گے کہ جی 9 مئی جو ہے پی ٹی آئی نے کیا ہے، پھر اس کے بعد یہ تانا ملے گا کہ جی یہ جو 26 نومبر کو ہوا یہ پی ٹی آئی نے کرا ہے. حالانکہ ساری دنیا نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو نیتے ورکرز تھے وہ تو صرف وہاں دھرنا دینے گئے تھے، اور کس نے کس بلڈنگ پہ حملہ کیا یا قبضہ کیا کہ یہ چھڑانے کے لیے انہوں نے فائرنگ شروع کر دی، گولیاں چلائی. اب ان کو جواب تو دینا پڑے گا. آپ نے نیتے لوگوں پر گولیاں چلائی ہیں، اب آپ سے پوچھا جا رہا ہے، آپ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوا ہے. تو یہ لوگ کہاں سے شہید ہو گئے؟ چاہے اس میں رینجر شہید ہوئے، چاہے پولیس والے، سب پہ افسوس ہے. سب کے لیے جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ جو ونس فار آل یہ ڈیسائیڈ ہو کہ سیاسی احتجاج کے دوران یہ اتنا ظلم کیسے ہو سکتا ہے. یہ چیز لازمی ہے اور ہم اسی پہ فوکس کریں گے. صحیح. خلیل صاحب، آپ نے سنا پی ٹی آئی کا جو موقف ہے اس پر. اب اگر سیاسی قیدیوں کی رہائی اور خان صاحب کی اپنی رہائی پر سٹیل میٹ ہو جائے اور مذاکرات اسی سے مشروط ہو جائیں کہ جب تک یہ حکومت نہیں کرے گی تو بات آگے نہیں بڑھ سکتی، تو کیا رسپانس ہوگا حکومت کا؟ تیار ہو جائیں گے یہ مطالبات ماننے کے لیے؟ مزمل صاحب بہت شکریہ. ایک تو پولیٹیکل پریزنرز کی تعریف کرنا پڑے گی نا سب سے پہلے. ہو از دا پولیٹیکل پریزنرز؟ شائلہ رضا صاحب اور محترم شوکت یوسف زئی صاحب، وہ تھا سینئر ٹو می. مجھے بھی 20 سال پنجاب میں رہا ہوں، ابھی ادھر سینیٹر ہوں. لیکن وی نو دا ڈیفینیشن آف دا پولیٹیکل پریزنر کہ جو کسی نظریے کی وجہ سے یا کسی ایسی مقام کی وجہ سے، جسٹ لائک دا پریزنر جو تھا اپنا نیلسن منڈیلا تھا، یا اور بہت سارے لوگ تھے جو پولیٹیکل پریزنرز جن کو کہہ سکتے ہیں، جو ایک سسٹم کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے. یہ کون سے سسٹم کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے؟ اور ابھی یوسف زئی صاحب نے فرمایا، ان کا بہت میں احترام کرتا ہوں، کہ وہ تو دھرنا دینے گئے تھے. بھائی پہلی دفعہ سنا ہے کہ آپ دھرنا دینے جہاں پہ آرمی کی تنصیبات ہیں، جو جوان ہمارے لیے شہید ہوتے ہیں، جو ہماری حفاظت کرتے ہیں، آپ ان کی جو بلڈنگز ہیں ان پہ دھرنا دے رہے ہیں، آپ ان کے مجسمے توڑ رہے ہیں، اور ابھی آپ کہتے ہیں کہ وہ آپ کے رکن نہیں تھے. بھائی اپنا بہنوں کی طرح ہے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کہ وہ آپ کی رکن نہیں تھی، جو کہہ رہی تھی کہ چلے کور کمانڈر ہاؤس چلے وہاں جانا ہے. یا کیا آپ نہیں مانتے سینیٹر جہاد چودھری کو اپنا رکن؟ کیا وہ ہمارا پی ایم ایل این کے رکن ہے جو اپنے بیٹے کو انٹرویو دے رہے ہیں ٹی وی پہ؟ سب نے ٹیلی وائز کیا، ایون انہوں نے ایکسپریس والوں نے بھی ٹیلی وائز کیا کہ ہم نے آرمی ہاؤس کا ایک گملہ توڑ دیا، ہر چیز توڑ دی، اس کی پینٹ پھاڑ دی. اور حسان نیازی کس کا بھانجا ہے؟ سب کو پتہ کس کا بھانجا ہے.
اور وہ کیا پینٹ نہیں لہرا رہا تھا وہاں پہ کانے کی چھوٹی لے کے اس کے اندر ڈال کے کہ یہ اتنا اس کا سائز ہے جی، اتنا یہ ہے، اتنا وہ ہے. چلے وہ ملٹری کورٹ سے سزائیں تو اناؤنس ہو گئی نا، اب آگے کرنا کیا ہے، وے فارورڈ کیا ہے؟ نہیں میری بات تو ملٹری کورٹس کو بھی تو دیکھیں نا ویلیڈیٹ کس نے کیا ہے. پی ایل ڈی 2015 ہے، پیج اس کا 401 ہے سپریم کورٹ، 17 کے 17 ججز نے، یہ ہے اپنا فیڈریشن آف اپنا راولپنڈی بار ایسوسیشن ورسز فیڈریشن آف پاکستان، 801 پیج کا فیصلہ وہ آپ پڑھ کے دیکھ لیجیے، میرے پاس بھی پڑا ہوا ہے. تو وہ تو آلریڈی ویلیڈیٹ ہوا اور ابھی بھی 7 ججز نے کہا ہے کہ آپ فیصلے سنائیں، لیکن انہوں نے اس کو کنڈیشنلی مشروط کر دیا ہے. جہاں تک مذاکرات کی بات ہے، ان کی بات درست ہے کہ ڈائیلاگ ہونا چاہیے، ہم بھی اسی بات بھی کہتے ہیں، لیکن ڈائیلاگ وہ ہوگا جو اس ایمبٹ میں آتا ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ کے فیصلے کر سکتی ہیں. نہیں، خان صاحب کی رہائی ایمبٹ میں نہیں آتی، یو آر کلیریفائنگ اٹ کہ خان صاحب کی رہائی اس ایمبٹ میں نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں؟ بھائی اگر دیکھیں، یہ کوئی ڈی سی نے تو مقدمہ نہیں نا کیا 3 پبلک آف مینٹیننس آرڈیننس کا 3 ایم پی او کا کہ گورنمنٹ چھوڑ دے مزمل صاحب اس کو، ناٹ ایٹ آل. یہ تو عدالتوں نے فیصلے کرنے ہیں نا. پہلے بھی ان کو اگر جس طرح شیلا صاحبہ فرما رہی تھی، پہلے بھی انہوں نے ان کو عدالتوں نے بری کیا ہے، بہت سارے مقدمات میں بری کیا ہے، اور اب بھی دیکھتے ہیں کیا فیصلہ ہوتا ہے 6 تاریخ کو. لیکن گورنمنٹ خلیل صاحب پھر یہ خلیل صاحب ان آفرز کی خبریں کیوں گردش کر رہی ہیں کہ آپ آفر کرنا چاہ رہے ہیں کہ بنی گالا شفٹ کر دیتے ہیں، ہمارے سسٹم کو ایکسیپٹ کر لیں، 2019 تک نہ کسی نے اناور کی مزمل صاحب کسی نے آفر نہیں دی. یہ اگر کوئی ہے آفر تو اس کو لے آئیں اسٹیج پہ، اس کسی کا نام لے دیں. نہ کسی نے این آر او کی آفر دی. ابھی شکل بھائی فرما رہے تھے کہ این آر او کون سے این آر او ہم دے رہے ہیں، ہم کس پوزیشن میں ان کو این آر او جو دے سکتے ہیں. سوری میری ذرا بھی ٹھیک نہیں ہے، ہم کس پہ اپنا پوزیشن ہے ہمارے پاس. اور دوسرا یہ بنی گالا والا، یہ بھی ٹوٹلی بیس لیس ہے، کنکاکٹڈ ہے، فریولس ہے. کسی نے کسی کو نہیں کہا کہ آپ بنی گالا جا کے ٹھہریں، اپنے مقدمات ہیں. لیکن ہاں بہت ساری کامنالٹیز ہو سکتی ہیں جو شوکت صاحب فرما رہے تھے کہ اکٹھے مل کے چلا جا سکتا ہے بہت سارے کامن انٹرسٹ کے حوالے سے. جس طرح بھی ایٹمی پروگرام جو ہے امریکہ کا بہت خاص نشانہ ہے اور اس پہ اکٹھے چلا جا سکتا ہے. اس پہ دیں نا ذرا ججمنٹ، فیصلہ دیں. شوکت یوسف صاحب آج بیان دیں کہ یہ غلط مطالبہ ہے. مطلب یہ تو کوئی طریقہ کار نہ ہوا کہ ایک ہی ملک ہے جس کے پاس ایٹمی قوت ہے اور آپ کہتے ہیں کہ مطلب یہ اس کو ختم. چلے موقف آ گیا آپ کا. شیلا صاحبہ کی طرف آؤں گا. شیلا صاحب آپ رسپونڈ کرنا چاہ رہی تھیں. جی میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ میں سمجھتی ہوں کہ ایک پارٹی جو کہ 2 پارٹیز کو جو پاکستان کی بڑی پارٹیز تھیں ان کو چور ڈاکو کہتی ہوئی آئی اور ان کو غلط کہتی ہوئی آئی، تو اس نے کیا سیکھا؟ وہ کیا سیکھ کر آئی تھی؟ اس کو تو کہا جاتا ہے کہ جو باجوہ صاحب تھے انہوں نے کہا کہ معیشت کی طرف دیکھیں، تو اس نے کہا نہیں میں اپوزیشن کو نہیں چھوڑوں گا. تو آپ کیا سیکھ کے آئے تھے؟ آپ کے دور میں تو بہت مقدمے بنائے گئے. ہم جیسے ورکرز تک کو جو ہے وہ ایف آئی اے تو نیب کے کوسچنز آ رہے تھے. ایف آئی اے سے یہ بات آ رہی تھی کہ فلاں ویڈیو آپ کے پاس آئی، آپ نے کھول کے کتنے لوگوں کو بھیجی؟ او بھائی میرے پاس آ گئی، میری پراپرٹی ہے. تو آپ نے نہیں سیکھا کچھ، آپ نے جو ہے اکانومی کو آگے نہیں بڑھایا. آپ نے 76% قرضوں میں اضافہ کیا، آپ کوئی منصوبہ شروع نہیں کر سکے، اور آپ نے وہ ساری سیاست جس کو نون لیگ چھوڑ کر آگے بڑھی تھی کیریکٹر ایسیسینیشن کی، آپ نے نوجوانوں کو وہ سکھا دی. یہ تو آپ مانیں گی نا کہ اب فی الوقت زیر عتاب تو ہے تحریک انصاف کے کارکنان اور چند لیڈران کے نہیں؟ زیر عتاب ایک بات مجھے کہنی ہے، زیر عتاب ہیں تو ان پہ کون سے مقدمہ سب سے بڑی تلوار لٹکا ہوا ہے؟ 9 مئی کا، ٹھیک ہے. اور یہ جو ابھی 26 نومبر کو یہ لوگ آئے تھے، میں نے تو اپنی کھڑکی سے سارا دیکھا تھا، اور سب نے وہاں پہ پارلیمنٹری لاجز کی سارا کس طرح سے جو ہے آپ کہہ نہیں سکتے تھے کہ کس طرح پولیس جو ہے ٹیئر گیس پھینک رہی اور کس طرح سے پولیس پہ ٹیئر گیس. تو جوڈیشل کمیشن بنانے میں کیا دقت ہے؟ سرحد سے کوئی کیچ لے کے نہیں پھینک سکتا، 2-4 دفعہ پھینک سکتے ہیں. اب رہی بات کمیشن کی، سندھو صاحب بیٹھے میں، کمیشن کی رپورٹ کے باوجود بھی مقدمے کو عدالت میں چلنا ہے، اور عدالت رپورٹ پہ نہیں چلتی، عدالت ایویڈنسز پہ چلتی ہے اور ان سب چیزوں پہ چلتی ہے.